بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے آپ کا جو ہادیان عالم میں منفرد اور اعلیٰ مقام ہے اس حوالے سے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت، آپ کی نبوت اور رسالت کی جامعیت و کاملیت، کامیاب ترین شخصیت کی حیثیت اور آپ کے خلق عظیم پر گفتگو کی تھی۔ پھر اسی طرح بے مثال صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے طرز عمل پر گفتگو کی تھی، یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا امتیاز تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العزت نے جو بلندی اور رفعت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت کو تمام ہادیان عالم میں منفرد حیثیت سے محفوظ اور ہر اعتبار سے جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ رہتی دنیا تک پہنچایا ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ اسی طرح ختم نبوت کے موضوع پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ ختم نبوت کا موضوع بڑا وسیع اور جامع موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہمیشہ جو ہے وہ بڑے تفصیلی پیرائے میں گفتگو ہوا کرتی ہے۔ اگر جو ہے وہ آپ کے امتحان میں اس حوالے سے الگ سے سوال بھی آ سکتا ہے، کیونکہ تقابل ادیان کے حوالے سے یہ ختم نبوت کا موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ذرا اس پہلو سے غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمام سابقہ انبیاء کے بعد آخر میں جب مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کے بعد جب سلسلہ نبوت اور رسالت جب ختم ہو گیا ہے تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ ان کی نبوت اور رسالت کو جو ہے وہ بیان فرمانے والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سلسلہ نبوت کے اختتام سے متعلق جو ہے وہ اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں سابقہ انبیاء سے نسبت کرنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی ادیان کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جب اس پہلو پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس اعتبار سے قرار کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور اس پہلو کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اس کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ پہلو بڑا ہی اہم پہلو ہے، اس پر آپ نے تفصیل سے جو ہے وہ معاملات کو اپنی کتابوں میں دیکھنا ہے، جو کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، تاکہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آپ اقدامات کرنے کے قابل ہو سکیں، آپ ان کے معاملات کو جو وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں ان پر نقطۂ نظر دینے کے قابل ہو سکیں۔ یہ سارے پہلو بڑے اہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتیازی خصائص ہیں ان میں آپ کا بے مثال سپہ سالار ہونا، اس حیثیت سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ کا جو کردار ہے کہ آپ نے صحابہ کا ایسا تزکیہ فرمایا اور پھر ان سے جو ہے وہ نفوس کے تزکیہ کا جو سلسلہ آگے بڑھا، آج تک اس سلسلے سے منسلک ہونے والے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی اپنے قلوب کی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ رب کی معرفت کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کے مسائل کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو یقیناً یہ بات عصر حاضر پر بھی صادق آتی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ جو شریعت میں واضح طور پر ماضی میں بیان نہیں کیا گیا اگر درپیش آتا ہے تو اس کا حل پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کوشش اور تلاش کے بعد جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا جو ہے وہ وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی احادیث اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یقیناً ہر آنے والے دور کے اندر نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس قابلیت کی وجہ سے دین اسلام مسلمان ہر دور کے اندر جو ہے وہ اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں،
اور یہ پہلو دین اسلام کی کاملیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دین مکمل ہے، اور یہ دین جو ہے وہ ایسے جامع اصول بیان کرتا ہے کہ جن کی روشنی میں ہم ہر دور کے مسائل کا حل جو ہے وہ صحت کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کے اندر شریعت کا پہلو جو ہے وہ نمایاں طور پر واضح ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ہر مسئلے پر اللہ کی منشا اور مرضی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر پاتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں اس پہلو سے متعلق ایک اہم بات جو لکھی ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے کہ جس دور میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، اس قوم کے لیے یا اس امت کے یا اس علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر علاقے میں رہنے والے، ہر رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہے، تو یقیناً جدید دور کے لیے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی مشعل راہ ہے کہ انسان جب الحاد اور لادینیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی روح جس طرح سے بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اس کو سکون قلب جو ہے وہ نہیں ملتا ہے، اور وہ جہالت کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لا قانونیت، دہشت گردی، انتہا پسندی جس کے نتیجے میں فروغ پاتی ہے۔ تو اس کا سد باب بھی جدید دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار ہی کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، وگرنہ جو ہے یہ اس دور کا بھی جو ہے وہ جو مسائل ہیں اس دور کے بھی، وہ بھی لا ینحل ہی رہیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو من حیث المجموع اختیار کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے، اس کی اتباع کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد کچھ متفرق خصوصیات جو تقابل ادیان کے موضوع کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں، ان کو آپ نے پیش نظر ضرور رکھنا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازی خصائص مزید اجاگر بھی ہوتے ہیں، اور تقابل ادیان کے موضوع پر فہم رکھنے والے افراد کے لیے ان کا جاننا جو ہے وہ ضروری بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ شریعتوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تعلیمات امت مسلمہ تک مکمل پہنچا دی ہیں، تو اب اگر کوئی فرد ایمان والا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر جو شریعت نازل کی گئی ہے اب اسی کی اتباع کی جائے گی۔ اب سابقہ اگر کوئی موسوی شریعت کی بات کرے، کوئی عیسوی شریعت کی بات کرے، یا کسی اور پیغمبر کی شریعت کی بات کرے، تو اس شریعت کو تسلیم کرنا اب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ مکمل شریعت، جامع شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اسوہ، مکمل محفوظ تعلیمات جو ہیں وہ سابقہ کسی انبیاء کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو پہنچی ہیں وہی ہیں، اور وہی حتمی طور پر مکمل تعلیمات جو ہے وہ اتباع کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ اگر کوئی سابقہ شریعتوں کی بات ہمیں ملتی بھی ہے، چاہے وہ کسی مصدقہ ذریعے سے ہی کیوں نہ مل رہی ہو، اب اس پر عمل اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے، قرآن و سنت نے سابقہ شریعتوں کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ پھر پہلی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور ان کی اصل تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کئی صدیہ گزرنے کے باوجود محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس خود رکھا ہے۔ لہٰذا یہ ایسا وعدہ جو ہے وہ کوئی اور چونکہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا کوئی اور یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی کامل اتباع کی جائے۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت کہ روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
تبلیغ پر کوئی شاہد یعنی کوئی گواہ طلب نہیں کیا جائے گا، حالانکہ باقی تمام انبیاء سے گواہی مانگی جائے گی۔ جب پہلی قومیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام انبیاء کی نبوت و تبلیغ پر گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی آپ کا امتیازی وصف ہے کہ کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو یہ وصف حاصل نہیں ہے کہ وہ گواہ بن سکے، گواہی دے سکے۔ اگر گواہ بن سکتا ہے، بننے کے لیے اس وقت جو ہے وہ کوئی موجود ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس حیثیت سے سامنے ہوں گے۔ اسی طرح جو شفاعت عظمیٰ کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، اور تمام انبیاء کی امتیں روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گی، اور آپ سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ خالق حقیقی فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدہ سے سر اقدس اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، اور مانگیے وہ ملے گا۔ اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے جو ہے وہ کہیں گے، اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ کا خاص امتیاز ہے جو شفاعت کے منصب پر آپ کو فائز کر کے عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر امتوں کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا امتیازی وصف ہے کہ آپ کے لیے تمام روئے ارض یعنی زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی ہر جگہ پاک اور صاف جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے، اس پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ باقی تمام سابقہ ادیان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کسی خاص عبادت گاہ کے اندر ہی عبادت وہ کر سکتے ہیں، ہر جگہ پر عبادت نہیں کرنا ان کے لیے ممکن، لہٰذا ان کی تعلیمات اس قدر محدود ہیں، جبکہ آپ وسلم کی خصوصیت جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی واضح اور بڑی وسعت والی ہے۔ پھر اسی طرح پہلے نبی جو تھے وہ مال غنیمت کو یعنی لڑائی میں دشمن سے حاصل ہونے والے مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور سابقہ دیان میں جو ہے وہ ایسی روایت نہیں ملتی۔ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ اس مال کو جلا دیتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص اللہ رب العزت کی عنایت ہے کہ مال غنیمت کو جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کی رسالت کا جو ہے وہ ایک امتیازی وصف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم جو ہے وہ عطا کیے گئے، یعنی آپ کی باتیں مختصر ہیں، سادہ ہیں، صاف ہیں، معنی سے بھرپور، ہدایات و فلاح کا جو ہے وہ خزانہ ہے۔ تو مختصر اور جامع کلمات کے جس کے اندر تعلیمات کے گہرے جو ہے وہ معرف پوشیدہ ہیں، یہ آپ ہی کا وصف ہے۔ اسی طرح یہ اعزاز بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل تمام انبیاء اور رسول سے یہ عہد لیا کہ اگر میرا آخری رسول ان کے عہد میں آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا۔ اسی طرح انسانی تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی سیرت پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کام ہوا ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور آپ کی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں، یعنی ہر زبان جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ہزاروں کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اور روز حشر آپ کی امت سب امتوں سے بڑی امت ہوگی، اور حدیث کے مطابق کل اہل جنت کی 2/3 تعداد یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 66% آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہوگی۔ یہ وہ ذات اقدس ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پہلو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بے پناہ محبت جو ہے وہ امت کے لیے رہی ہے، اور اس اعتبار سے آپ کا نام جو ہے وہ جب بھی امت کے کسی بھی فرد کے سامنے آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ادب کے ساتھ جو ہے وہ سینوں پر ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ قلب و نگاہ کو جو ہے وہ حضوری کی حالت میں لاتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور دلوں کی دھڑکنیں ایمان سے جو ہے وہ لبریز رہتی ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا موضوع جو ہم نے جس پر آج گفتگو کرنی ہے، جو کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام ہے، یعنی قرآن مجید کے خصائص ہیں جس پر جو ہے وہ آگے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔
تو قرآن مجید کے خصائص کے لیے میں ذرا یہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اصل میں سسٹم میں کچھ پرابلم آیا ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے کافی دنوں سے کافی پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہیں. کبھی یہ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی خراب ہو جاتا ہے.